کا مقصد بلوچستان میں دہشت گردی کے جو چند حالیہ واقعات ہیں ان کی تفصیلات بتانا ہے اور اس کے جو محرکات اور پس منظر ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کی رات کو پیش آیا جب ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنہ اڑک کا، وہاں پہ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے، عوام، معصوم عوام ہے، ان پہ حملہ کیا۔ جو لوکل پاپولیشن ہے وہاں کی بہادر اور غیور عوام جو بلوچستان کے ہیں وہاں کے، they fought back on their own very valiantly and bravely, and they forced those terrorists belonging to Fitna al-Khawarij, this Indian proxy, to flee from that area. لیکن اس دوران 4 بہادر جو معصوم شہری ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی ہیں۔ یہ سیکنڈ جو واقعہ ہے یہ 6 جولائی کو پیش آیا۔ منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے اس کے اوپر پمپنگ سٹیشن، اس کے قریب زیارت میں علاقے میں پمپنگ سٹیشن نمبر 3 پہ بلوچستان کی پولیس کی چیک پوسٹ، جو کہ اس پمپنگ سٹیشن اور اس پائپ لائن کی حفاظت کے لیے دن رات وہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہے تاکہ بلوچستان کے عوام کو، کوئٹہ کے عوام کو پانی مہیا ہو سکے۔ تو فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا اس چیک پوسٹ پہ، اینڈ سلام ہے ہمارے بہادر پولیس کے جوانوں پہ، they stood their ground, they fought back، اور اس لڑائی میں 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم حاصل کیا۔ In that pitched battle 9 police young boys laid down their lives from Balochistan police۔ جو ری انفورسمنٹس ہیں فوج کی، ایف سی کی، they were immediately dispatched, but before they could reach، تو وہ جو باقی وہاں بچے تھے وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے وہ ان کو نہتا کر کے اپنے ساتھ یرغمال بنا کے لے گئے۔ once the forces reached over there تو 15 خارجیوں کی، منیمم جو خارجی وہاں پہ جن کی لاشیں وہ چھوڑ کے گئے وہ 15 تھیں، اور یہ ان پولیس کے بہادر جوانوں نے ان کو کیفر کردار پہنچایا۔ اور یہ جو جوان بچے ہیں پولیس کے یہ اسی علاقے کے ہیں، دے آر آل لوکلز۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بلوچیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ، یہ مسلمان ہیں، یہ بلوچی ہیں یا بلوچ ہیں یا پختون ہیں یا اسی علاقے کے، اسی دھرتی کے۔ ان کے ساتھ پھر جو ایف سی ہے، فوج ہے اور جو باقی لا انفورسمنٹ ہے، دے کیپٹ آن انگیجنگ دیم، ان کے پیچھے گئی اور ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا۔ وی ور ویری کیئرفل بیکاز آف دی کولیکٹرل ڈیمیج ناٹ ٹو یوز اینی ایریل ایسٹ، بیکاز ان کے پاس ہمارے یرغمال بچے تھے، اینڈ واز، اور یہ انگیجمنٹ چل رہی تھی، یہ 6 تاریخ سے انگیجمنٹ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ چل رہی تھی زیارت کے پہاڑوں میں، اور اس دوران متعدد جو ان سے ہیں خارجی ہلاک بھی ہوئے۔ اینڈ وانس دے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے تو ان بزدل گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت ان کو شہید کر دیے، اینڈ دے ڈیڈ دیٹ ٹوڈے، اینڈ وی ہیو لاسٹ 18 of our police young boys to these خارجیز۔ وہ انگیجمنٹ اس وقت بھی چل رہی ہے، کنفرم جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیڈ خارجی جو اس انگیجمنٹ میں ابھی تک مارے گئے ہیں وہ 11 ہیں، بٹ the actual number is much more۔ سو اگر منگی ڈیم والا یہ جو واقعہ ہے، منگی کا یہ جو زیارت منگی چیک پوسٹ، پولیس چیک پوسٹ میں، تو پہلے دن
ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے, آج 18 تو ٹوٹل 27, اور خارجی جو ان سے ہیں وہ 15. اس دن وہ چیک پوسٹ میں لڑکے تھے. دی ڈیڈ باڈیز دیٹ وی ہیڈ کاؤنٹڈ ونس دے لیفٹ دیٹ پلیس 15 ور دیئر اینڈ 11 وی ہیو کنفرمڈ. تو یہ 26 ان کے خارجی مارے گئے. تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے وہ ایک آپریشن کے اوپر کانوائے, آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف بیلا بندر. انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی ڈی ایل اے والوں کے ساتھ. دی کانوائے واز اٹیکڈ. اس میں انگیجمنٹ میں 11 فوج کے جوان, 1 جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں, اور 14 جو سے ہیں بی ایل اے کے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ ٹوڈے ایٹ ایریا یہ جو N25 کا. ادر دین دیٹ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج. ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8, یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے, ان میں 4 سولین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان, فوج کے جوان. تو ٹوٹل ہماری جو شہادت 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں, اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے, بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے. اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں. Right now the situation is that the engagement is going on at multiple places. میں آپ کو تھوڑی تفصیلات تھوڑی دیر میں ہی بتاؤں گا. مختلف جگہوں پہ فوج کی, ایف سی کی, لا انفورسمنٹ, سیکورٹی فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز are engaging with them, are taking them on both in ground, in air, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? یہ کروا رہا ہے ہندوستان, یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں, وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی خوشحالی اور اسٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. And they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے ہیں. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ, ورک شاپ پہ اٹیک کیا, 4 حملہ آور تھے, 3 اس میں افغانی تھے. دی ہول پلاننگ, ہول ایکوپنگ, ایوری تھنگ واز بینگ. یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, ایک وندر میں ہو رہا ہے, ایک آپ کا جو سا ہے بابرائی میں ہو رہا ہے, منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے, اینڈ ملٹیپل لوکیشنز, یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں, انکوآرڈینیٹڈ. نو, دیر از اے اسکیم بہائنڈ اٹ, دیر از اے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ, اینڈ دیر از این انٹینٹ بہائنڈ اٹ, اینڈ دیر از اے لاجسٹکس بہائنڈ اٹ, دیر از این آپریشنل سیکوینس بہائنڈ اٹ, جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے, مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے. وائی؟ کہ آپ کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے, آپ کو پاکستان کے عوام کی اسٹیبلٹی سے پرابلم ہے. یو ڈونٹ وانٹ بلوچستان ٹو پراسپر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کی جان ہے, آن ہے اور شان ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا.
So you cannot digest it, you cannot accept it. تمہیں کوئٹہ کے پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے, تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے. If that be it, then we are absolute clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. اور یہ کلیئرٹی صرف یہاں نہیں ہے, یہ کلیئرٹی بلوچستان کے عوام کو ہم سے زیادہ ہے, وہاں کی حکومت کو ہم سے زیادہ ہے. بلوچستان کے چیف منسٹر once this happened, a road to Ziyarat. He was with his troops, with his soldiers, with his police. He was talking with the people. یہ resolve is everywhere. تو جو یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے, یہ جو 3 سال سے یہ جو ریزالو اور کلیئرٹی ریاست پاکستان دکھا رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر, یہ خارج ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فتنہ الہندوستان ہے, ان کا بلوچیت سے بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام اللیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے, تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے they can deter us. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کو ڈٹر کر سکتے ہیں جو ڈٹر ہونا جانتا ہو. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. So we are here, we will remain here. Pakistan is here, Balochistan is here, the people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, تم ہماری بہادر پولیس پہ, ہمارے جوانوں پہ, ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو, اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی, پروفیشنلٹی, بات چیت کریں گے. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی, ہر جگہ آپ کی فوج, آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے, آپ کی سیکیورٹی فورسز, اور سب سے بڑھ کر آپ کے عوام لڑ رہے ہیں. اور ہمیں اس جنگ میں بہر صورت کامیابی حاصل ہوگی, کیونکہ ہم حق پر ہیں, کیونکہ ہم سچائی پہ کھڑے ہیں, کیونکہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. منگی ڈیم کوئٹہ پمپنگ اسٹیشن کے علاقے میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا. دہشت گردوں نے زیارت میں پولیس چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا. زیارت میں کم از کم 15 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے, 27 پولیس اہلکار شہید ہوئے. مجموعی طور پر 26 خارجی جہنم واصل ہوئے. انہوں نے کہا کہ زیارت میں شہید ہونے والے تمام پولیس اہلکار مقامی تھے. بلوچستان کے بہادر عوام اور پولیس نے دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. ریاست پاکستان کا دہشت گردی کے حوالے سے موقف انتہائی واضح اور 2 ٹوک ہے. انہوں نے کہا کہ فتنۃ الخارج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نیچا نہیں دکھا سکتی. انہوں نے کہا کہ معصوم شہریوں اور بہادر سپوتوں کو نشانہ بنانے والوں کو کوئی رعایت نہیں
نہیں دیں گے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کنٹرولر پی ٹی وی نیوز رانا شہزاد السلام نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی ہے. پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن ان واقعات میں ملوث ہیں. ان کا یہ کہنا تھا دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں افغان رجیم کی پشت پناہی ہے. ہم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر حد تک پیچھا کریں گے. انتہائی واضح دو ٹوک پیغام ہے دہشت گردوں کے لیے اور ان کے ہینڈلرز کے لیے. جی عظما, یہ انتہائی اہم بریفنگ ہے کیونکہ گزشتہ 3-4 روز سے بلوچستان کی صورتحال کے اور ایک بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر حالات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. تو یہ ضروری تھا کہ مسلح